اہل سنت والجماعت دونوں انہوں کے پیروکار ہیں، یعنی کہ دیوبندی سنی حضرت امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، مانتے اسی سب نوں، مگر پیروی انہوں کی شریعت اسی انہوں کے دستاویز چلتے جو انہوں نے ترتیب دیتی۔ آپ نو 5 لکھ احادیثاں یاد سی۔ ایک دن آپ نے اپنے بیٹے حماد نے کیا، کوئی بیٹا سی انہوں آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے مینوں 5 لکھ حدیثاں یاد ہیں، مگر 5 حدیثاں ایسی ہیں کہ جڑیاں وہ 5 لکھ دا خلاصہ ہے۔ 5 لکھ حدیثاں دا خلاصہ 5 حدیثاں ہے۔ نمبر 1 انما الاعمال بالنیات۔ نمبر 2 اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان ہر بے مقصد بات سے پرہیز کرے۔ نمبر 3 اس وقت تک کوئی بندہ سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کی عزت نفس محفوظ ہو۔ نمبر 4 اس وقت تک کوئی تمہیں مومن نہیں ہو سکتا جب تک کوئی جو چیز اپنے لیے پسند کرے اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 5 حلال واضح تے حرام واضح، انہاں دونوں دے درمیان جیڑی چیز ہے گی انہوں کہتے تقوی، یعنی کہ مشتبہ، انہاں دونوں درمیان مشتبہ چیز ہے، تے تقوی یہ ہے کہ مشتبہ چیز نہیں طرح کر دیتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ساڈے اعمال ساڈی نیتاں دے متحد ہیں۔ اعمال دی درستگی دے واسطے نیت دا درست ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان دے اعمال ریاکاری سے چلے جائیں گے۔ اعمال اگر درست بھی ہون مگر نیت درست نہ ہوئی اعمال قبولیت کے درجے تک نہیں جاتی۔ اگر نیت درست ہوئے تو عمل کی کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے گی، اللہ تعالیٰ دی ذات نیت کا اخلاص دیکھتے ہیں، عمل بھی قبول کر لیتی۔ اس کر کے اعمال نو درست کرنے کا جڑا ذریعہ طریقہ کار ہے گا وہ ہے گا تزکیہ نفس کا حصول۔ نیت اس وقت تک درست نہیں ہوتی جب تک نیت کا تزکیہ نہ ہو جائے۔ جیسے گندم کا تزکیہ اس میں سے روڑے نکالنا ہے، گوشت کا تزکیہ اس میں سے چھچڑے نکالنا ہے، تزکیہ ہے نا۔ ہر چیز کے ساتھ جو ریلیٹڈ دوسری چیز ہوتی ہے جو اس کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے اس میں سے نکال دو تو تزکیہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو چیزیں دل کو نقصان پہنچاتی ہے اور نیت کے اندر بدنیتی پیدا کرتی ہیں ان کو دل میں سے نکال دو تو دل کا خود بخود تزکیہ ہو جائے گا۔ مثلاً حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، چگلی ہے، بے حیائی ہے، بہتان درازی ہے، ریاکاری ہے، تکبر ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف یعنی کہ غیبت ہے، اور بہت سی بیماریاں روحانی ایسی ہیں جو ہمارے دلوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور جس وقت تک ان میں سے ایک بیماری بھی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، ایک بات غور سے سن لیں، ایک بیماری بھی ان میں سے کوئی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہماری نیت کبھی درست ہو ہی نہیں سکتی۔ ہماری نیت کبھی درست نہیں ہو سکتی ان میں سے ایک بیماری بھی ہے، کیونکہ جب کوئی لالچ کی وجہ سے ملے گا، کوئی قرض کی وجہ سے ملے گا، کوئی کسی اور میں، اللہ کے لیے کوئی نہیں ملے گا۔ جب اللہ کے لیے معاملات آپ کے ہونے لگ جاتے ہیں سمجھ لو کہ آپ کی نیت درست ہو گئی۔ تو تزکیہ نفس کے لیے جو بہترین چیز ہے نا، بہترین چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں ان کا دل ذکر کی وجہ سے جیسے گاڑی کی سکرین وائپر سے صاف ہوتی رہتی ہے، گرد و غبار صاف ہوتا رہتا ہے، ایسے ہی ذکر الہی کی وجہ سے انسان کا تزکیہ نفس ہوتا رہتا ہے، دل پاک ہوتا رہتا ہے۔ انسان کو گناہوں کا جو کچرا ہے جو دل پہ پڑتا ہے اور دل پر پڑنے سے دل کو اندھا کر دیتا ہے، جب ذکر الہی میں انسان لگا رہتا ہے تو ذکر کا نور اس دل کے اندر سے اس کچرے کو صاف بھی کر دیتا ہے، اس دل کو نور اللہ نور بھی کر دیتا ہے۔
اس لیے نیت کی درستگی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب انسان ذکر الہی سے دل کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے اللہ کی یاد سے۔ نمبر 2، انسان کی خوبی یہ ہے، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان ہر بے مقصد بات سے پرہیز کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا الذین عن اللغو معرضون، وہ یعنی کہ افلح المؤمنون ہم فی صلاتہم خاشعون الذین عن اللغو معرضون، یعنی کہ فلاح پائی ان ایمان والوں نے جو اپنی نماز خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں۔ اب خشوع و خضوع کس کو نصیب ہوتا ہے؟ لوگ کہتے تھے خشوع و خضوع حاصل ہو جائے، کیسے حاصل ہو؟ قرآن نے اگلی آیت میں بتا دیا خشوع و خضوع ان کو حاصل ہوگا جو ہر بے مقصد چیز سے بچتے ہیں۔ الذین عن اللغو معرضون، یعنی کہ ہر اس بات سے پرہیز کرتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، بے مقصد باتیں کبھی ادھر کی چھوڑتے ہیں کبھی ادھر کی چھوڑتے ہیں، کبھی کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے خلاف کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دنیا کی بات میں آ جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ کی بات، حق تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ اس کے ہوتے ہوئے، وہ تو ہر جگہ ہے، بے شک کون سی جگہ نہیں ہے، اس کے ہوتے ہوئے آپ اس کے ذکر کے علاوہ کسی اور ذکر کو کریں۔ اس لیے اس کے بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ انسان بے فضول بات کرنے کے بجائے اللہ کے ذکر میں ہی گم رہنے لگ جائے۔ ضرورت کے مطابق بات کر لو، جو ضرورت ہے، مقصد کے مطابق بات کرو، بے مقصد اور بے ضرورت بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اس وقت بات کرو جس وقت اس کی قیمت بڑھے، ایسے وقت بات نہ کرو جب آپ کی بات کا کسی کو اثر ہی نہ ہو، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ بات بھی اس وقت کرو جب اس کی قیمت بڑھے، اس کا مول بڑھے۔ تیسرے نمبر پہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تقوی کے لحاظ سے دیکھا جائے عزت نفس محفوظ ہو، اور فتوے کے لحاظ سے دیکھا جائے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ جو پوائنٹ ہے، اس سے آپ آدھے اسلام میں داخل ہوتے ہیں جن کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ اور معاملات کے ساتھ ہے۔ ایک ہی نقطے سے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کی زبان سے کسی کی کوئی بدگمانی نہ ہو، کوئی کسی کی چگلی نہ ہو، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی مخالفت نہ کرے، کوئی کسی کی تذلیل نہ کرے، کوئی کسی کے آگے آپ متکبر نہ ہو کے کھڑا ہو، یا آپ کسی پہ ظلم نہ کریں، یا کسی کے خلاف کوئی غلط گواہی نہ لکھیں۔ یعنی کہ ہاتھ اور زبان سے نہ کسی کو دھوکہ نہ دیں، یا رشوت نہ لیں، یا آپ کسی یعنی کہ ملاوٹ نہ کریں ہاتھ کے ساتھ۔ اگر آپ کے ایسے معاملات جو یعنی کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے کسی بھی شکل میں، چاہے وہ زبان سے نکل رہے ہیں چاہے وہ ہاتھ سے ظاہر ہو رہے ہیں، اگر آپ کے اندر وہ معاملات ہیں تو سمجھ لو اللہ کے رسول نے تو فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہے ہیں۔ پھر دیکھ لو آپ کہاں پہنچے میں ہیں، خود ہی دیکھ لو، ہمیں دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام کی چاشنی سے خالی ہے، اسلام کی لذت سے خالی ہے۔ مسلمان کی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ کا یعنی کہ کچھ حاصل نہیں ہو رہا، آپ کو آپ وقت گزار رہے ہیں۔ جیسے ایک بیل ہے، اس کے آنکھوں کے اوپر وہ لگا دیتے کھوپے جیسے، وہ اس کو چلا دیتے، پورے دن وہ چلتا رہتا ہے کولو کا بیل۔ شام ہوتی تو بیل کے کان میں کوئی بندہ جا کے پوچھے کہ تو آج کتنا چلا ہوگا، وہ کہے گا میں تو لاہور بھی ہویا، اسلام آباد بھی ہویا۔ تو جب اس کے کھوپے کھولے جائیں گے تو کہے گا اوہ میں تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ تو ہماری عبادت اس لیے ہمیں ڈیولپ نہیں کرتی، ہماری عبادت، ہم عبادت سے ڈیولپ کیوں نہیں ہوتے؟ اسی لیے تو نہیں ہوتے کہ ہم وہ چیزیں نہیں ختم کرتے جو ہمارے سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے معاملات درست نہیں ہو رہے ہوتے۔ اگر ہماری عبادت اس صورت میں درست ہوگی، اس صورت میں ہمیں ڈیولپ کرے گی، اس صورت میں قبولیت کے درجے کو پائے گی جب ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ کاش ہمارے سے ہمارے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو، چاہے زبان کے ذریعے چاہے ہاتھ کے ذریعے۔ نمبر 4، یعنی کہ اس تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے
وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب دیکھیں میرے دل میں خواہش آتی ہے امجد وارثی صاحب میری عزت کریں، تو میرا بھی حق ہے نا کہ ان کی عزت کریں. میرے دل میں خواہش آتی ہے کہ غیب میں میری تعریف ہو، تو میرا بھی حق بنتا ہے نا میں کسی کی غیب میں تعریف کروں. جو میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں اگر میں اپنے بھائی کے لیے پسند کر لوں، مسلمان بھائی کے لیے، تو خود بخود مومن بن جائیں گے، ہم ایمان والے بن جائیں گے. ہم عزتیں چاہتے ہیں، ہم تعریف چاہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے بارے میں اچھی رائے چاہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے بارے میں آنر چاہتے ہیں. جب ہم اپنے لیے یہ چیزیں چاہتے ہیں تو اپنے بھائیوں کے لیے کیوں نہیں چاہتے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھی ایسی چیزیں چاہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بہانے ہمیں بھی عطا کرتی رہے گی. کیونکہ جو کسی کے لیے بہتر کرتا ہے وہ اپنے لیے بہتر کرتا ہے، اس کے لیے نہیں کرتے. تو اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ ایک ایک ذرہ جو ہے نا، نیکی کے ذرے کو کچھ نہ سمجھنا. نیکی کا ذرہ تو بیج ہے جس سے نیکی کے بڑے بڑے درخت اگ جاتے ہیں. ایک ایک ذرہ بھی نیکی کا بعضی دفعہ آپ کو کامیابی کے مراحل طے کرا دیتا ہے، اور ایک ایک ذرہ بھی برائی کا، بعضی مرتبہ برائی کا بیج لگتا ہے اور دل میں ایسی خواہش پیدا ہوتی ہے بندہ جب تک جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہو جاتا اس وقت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. اس لیے ہر حال میں اچھی سوچیں، مثبت سوچیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی اگر ہم رکھیں گے تو ہم اسلام پہ بھی آئیں گے، مسلمان بھی بن جائیں گے. یہ مسلمان نہیں ہے کہ زبان سے کہیں جا رہے ہیں اوپر سے، نہیں. اس مسلمان کردار کا نام ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کوئی کتابیں نہیں لکھی، آپ نے وجود تیار کیے ہیں، اور ان وجودوں میں دو بندے ایک جگہ جاتے تھے پورا انقلاب آ جاتا تھا. ملائیشیا انڈونیشیا میں 2 صحابی یا 3 صحابی گئے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں ملائیشیا میں میرا ایک مریض گیا، وہاں پہ انہوں نے مسجد کے باہر عام رکھی ہوئی چیزیں جمعے والے دن، جس کا جو دل کرتا ہے اٹھائے اور کھا لیں جمعے والے دن. یعنی کہ کسی کو کوئی نہیں ہے. ہمارے تو چوری ہو جاتی ہے نا چیزیں، انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اٹھاؤ. پانی کے وہ لگائے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو فریج، شیشے والے فریج لگائے ہوئے ہیں، آئس کریم میں رکھی ہوئی ہیں. لوگ تاکہ جمعہ پڑھنے آئے، شوق سے ہیں، بچے ہیں، آگے جو مرضی کھاؤ، جو مرضی لے جاؤ، کوئی کسی کو وہ نہیں ہے. یہ 3 صحابہ کا کردار وہاں پہ لکھیں. حضرت ابی وقاص حضرت چین میں جاتے ہیں تو چین کا ایک حصہ ابھی بھی مسلمان ہے، ایک ہی صحابی سے. یار ہمارے سے کیوں نہیں کوئی مسلمان ہو رہا؟ ہمارے میں کمی ہے نا. ہم مسلمان خود ہوں گے تو کسی کو کریں گے نا. ہمارے یہاں بات ہے جو غیروں کو اپنا کرتے تھے، ہم وہ جو اپنوں کو غیر کیے جا رہے ہیں. کسی پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، کسی پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں، کسی کو اپنے ذلت امیز باتیں کرتے ہیں. یار یہ چیزیں درست نہیں ہیں. جس کے اندر 5 چیزیں ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نمبر 2 نماز پڑھتا ہو، نمبر 3 روزہ رکھتا ہو، نمبر 4 زکوٰۃ دیتا ہو، اور طاقت ہو حج بھی کرتا ہو. جس کے اندر یہ 5 چیزیں اسلام کی یہ اساس ہیں چیزیں، جس کے اندر یہ چیزیں ہیں، اس کو اگر کوئی بندہ کافر یا مشرک کہے گا وہ خود شرک اور مشرک کے قریب ہوگا. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اس کو مشرک یا کافر کہے گا جس کے اندر یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ خود شرک کے بھی قریب ہوگا اور کفر کے بھی قریب ہوگا. اس لیے جو یہ چیزیں ادا کر رہا ہوتا ہے اسے کبھی مشرک نہیں کہنا چاہیے یا کافر نہیں کہنا چاہیے. نمبر لاسٹ میں یعنی کہ حلال واضح حرام واضح، ان دونوں کے درمیان مشتبہ ہے. مشتبہ چیز کو ترک کرنے کا نام تقویٰ ہے. اب مشتبہ چیز کیا ہوتا ہے؟ ہم مشتبہ کے تو فتوے لینے جاتے ہیں، مشتبہ کے ہی تو فتوے لینے جاتے ہیں. جو چیز ہمیں غلط لگ رہی ہے، ہمارے دل میں غلط آ رہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ لگ رہی ہے یہ غلط ہے، ہمارا دل الارم دے رہا ہے، اندر کا مفتی الارم دے رہا ہے یار یہ چیز غلط ہے. پھر ہم وہ کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں. مولوی صاحب دسو یہ کداں کریے؟ جب تمہیں اندر والے نے مولوی نے دس دیتا کہ یہ غلط ہے گا، تسی بھی لگے پوچھنے ہو گئے بھی اس کر کے کہ تسی مشتبہ نو اپنے حق کی کرنا چاہ رہے تھے. اگر مشتبہ نو تسی چھڑ دیندے تو بچ جاتے تو تسی خود بخود پرہیزگار ہو جاندے، تہاڈے اندر اللہ دا خوف پیدا ہو جاندا. تسی رہتا منگدے اس کر کے منگدے تاکہ تسی مشتبہ چیزاں نو اختیار کر لو. اس واسطے نہیں رہتا منگ رہے کہ یار چلو کوئی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف کر دے سانو. نہیں، تسی اپنی مرضی دے فتوے لپن جاندے. سارے اسی لوگ
ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ। ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਦਾਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਬੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀਲੀ ਬੱਤੀ ਜਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਲਾਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਪਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਕਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਤਕਵੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ नहीं है, समझे ना। हुजूर कुरान पाक ने साफ दसिया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, मुझ में किसी किस्म के शक और शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, तो मैं हदायत हूँ सिर्फ और सिर्फ परहेज़गारों के लिए। जो तकवे में जाएगा वही हदायत पाएगा, और जो तकवे से दूर हो जाए वो हदायत से महरूम हो जाता है। तो तकवे की बेस क्या है? जहां रब तुम्हारा चाहता है तुम्हें देखना वहां रहो, जहां नहीं देखना चाहता वहां से बच जाओ, तुम परहेजगार हो जाओ। सुभान अल्लाह। दो लफ्जों मैंने सारे तकवे का बता दिया। जहां आपका रब तुम्हें देखना चाहता है वहां रहो, जहां से वो बचाना चाहता है वहां से बच जाओ, तुम परहेजगार हो जाओगे। तो अल्लाह पाक की जात हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। ये 5 हदीसें पूरे का पूरा दीन अगर इनकी डेफिनेशन में जाते रहेंगे, तारीफ में जाते रहेंगे, खुद ब खुद हर चीज खुलती रहेगी। तो क्योंकि इसमें मामलात भी है, इसमें इबादत भी है, समझे ना, इसमें हुस्न ज़न भी है और इसमें दिल की सलाह भी है। ये 5 हदीसों में अल्लाह पाक की ज़ात हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।